اس ریجن کے حالات ہیں، پوری دنیا کے کانٹیکس کے اندر اس کی ایک بڑی اہم امپورٹنس ہے، کیونکہ میرے سے قبل ابھی جو اسپیکر یہاں پہ بات کر رہے تھے، بنیادی طور کے اوپر جو ان کا لاسٹ پوائنٹ تھا کہ بھارت کا یہ بہت بڑا ایک کلیم ہے کہ وہ دنیا کی جو ہے وہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، لیکن اس ڈیموکریسی کی بیہائنڈ کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہائپوکریسی بھی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر، ان کے معاملات۔ بیسیکلی تو جو ان کا آئین ہے، اس آئین کے مطابق تو جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو سیکولر کلیم کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو حالیہ اس سے قبل مثالیں انہوں نے دیں آسام کے حوالے سے، وہاں پر جو دیگر مائنورٹیز ہیں اس حوالے سے، بھارت کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 19.5% جو ہے وہ وہاں کی مائنورٹیز ہیں، جس میں سے تقریباً 14.5% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ کرسچن ہیں، بدھسٹ ہیں، پارسیز ہیں، پھر اس کے علاوہ دیگر اور مائنورٹیز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ حالیہ شکل دیکھیں موجودہ بھارت کی، تو وہ آپ کو کہیں سے بھی آپ کو سیکولر جو ہے وہ ان کی آئین کا جو حصہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ ابھی بات ہو رہی تھی وہاں پر فریڈم انڈیکس کے حوالے سے، ڈیموکریسی انڈیکس کے حوالے سے، ابھی یہ حالیہ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو وہاں پر بچیاں ہیں جو اسکول جا رہی ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے، تو کس قسم کا ریسزم جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو وہاں پر ان پروٹیکٹڈ جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف اس سے قبل آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ان کے بڑی سیلیبریٹیز ہیں، جس پہ مسلم آرٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی کا جو ہے وہ اظہار اس جانب سے بڑا واضح کیا گیا۔ لیکن خاص طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ایک ان کی بی جے پی کی جو سرکار ہے، جو مودی سرکار وہاں پر ہے، اس میں خاص طور کے اوپر جو ایک ان کا ہندوتوا کا ایک ایجنڈا ہے، اور جو آر ایس ایس کی انتہا پسندانہ جو سوچ ہے، اس کو دوام دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کا عملی مظاہرہ ہمیں بابری مسجد کو شہید کرتے وقت اس وقت نظر آیا تھا 90s کے اندر، لیکن اب اس کو پورے ملک کے اندر جو ہے اس کے دائرہ کار کو جو ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں کشمیر میں جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر 80 لاکھ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو قید و پابند کی جو وہاں پر اس قسم کی ایسے ہی ہے جیسے وہ جیل کے اندر ہیں، انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے وہ ان کے بلاک کر دیے جاتے ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے، جس طریقے سے جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی شاید ویسٹرن میڈیا بھی اس طریقے سے کبھی اس نے بات نہیں کی، لیکن یہ جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد جس طریقے سے خاص طور کے اوپر جو پرائم منسٹر صاحب نے جب ٹیک آن کیا یو این جنرل اسمبلی کے اندر، آر ایس ایس کا جو ہے وہ لائف ٹائم ممبر جب مودی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پھر جو ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کے کان بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھنا شروع کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کو آپ دیکھ لیں، ابھی جو جینوسائڈ واچ کا یہ حوالہ دے رہے تھے کہ بالکل وہاں پر جو حالات ہیں اس قسم کے نسل کشی کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک طرف جو ہے وہاں پر ابھی حالیہ دنوں میں جو سکھ ہیں پوری دنیا میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم کروا رہے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک سیکولر سٹیٹس ہے اور سب کے لیے جو ہے وہ برابری کے رائٹس، برابری کے حقوق موجود ہیں، تو پھر شاید وہ خالصتان کی موومنٹ اور خالصتان کے حوالے سے جو ریفرینڈمز ہیں وہ آپ کو نظر نہ آئیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں جس طریقے سے وہاں پر انڈیا کے اندر سے وائسز آئیں، وہ لوگ جو کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل بالادستی کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان کی ایون پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ وائسز کھڑی ہوئی۔ ابھی پچھلے دنوں آل دو ابھی یہ بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے، کانگریس کے حوالے سے بھی، آل دو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راہل گاندھی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے
ان کے جو فور فادرز کا جو مشن تھا، ویژن تھا، جس طریقے سے انڈیا کو مودی دوسری جانب لے کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کشمیر کے اندر جو وہ لوگ جو پرو انڈین تھے، ان کی حکومت کے ساتھ ہوتے تھے، آج وہ ان اقدامات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑے۔ کشمیر کی جو اپنی وہاں کی لیڈرشپ تھی، حریت رہنماؤں تھے، ہمیشہ سے ایک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو رہا آزادی کے حوالے سے، لیکن وہ لوگ بھی تھے جو کہ شاید بھارت کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی جو وہاں پر پابندیاں لگائیں گئی، جس قسم کا ظلم طریقے سے اس کا متنازع سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا گیا، وہ ایک سوچ ہے، جو سوچ میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی سوچ جو ہے وہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی جو ہے وہ حاوی ہوئی ہے، اور جس سے وہاں پر رہنے والی جتنی مائنارٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سے محسوس نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان نے کیا اقدامات لیے؟ ایک جانب مودی جو ہے وہ کشمیر کا متنازع سٹیٹس ختم کر رہے تھے، اور جس کے اوپر UN کی ریزولوشنز موجود ہیں، بے شمار جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر قراردادیں، مختلف چارٹرز، مختلف کمٹمنٹس جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ مودی سرکار کی سربراہی میں کشمیر کا متنازع سٹیٹس ختم کر رہا تھا۔ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان، ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی، ہمارے بھی جو منارٹیز کے حوالے سے رائٹس ہیں، ہم یہاں پہ کرتارپور بارڈر کھول رہے تھے، اور ہم نے دنیا کو یہ ایک میسج دیا، اور وہ میسج جو ہے وہ بڑا، دنیا نے جو ہے اس کو بڑا پازیٹیولی اسے ریسیو کیا، کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اپنی تنگ نظری دکھا رہا تھا، چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہا تھا مودی سرکار کی سربراہی میں، دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان اپنا بڑا دل کر کے کرتارپور بارڈر کو پاکستان نے کھول دیا، کہ وہاں سے جن کی مذہبی عقیدت گاہ ہے، وہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے، جو وہاں کا سکھ مذہب کے لوگ ہیں، وہ وہاں آ سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے جو ہے وہ اس کا بندوبست کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان نے امن کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو پیس کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو خود وکٹم ہوئے ہیں اس چیز کے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ شاید اس طریقے سے جس طرح ہمیں ووکل ہونا چاہیے، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس فورم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس فورم کے اوپر اس موضوع کو آپ نے چنا کہ EU ڈس انفارمیشن لیب 750 ویب سائٹس آ جاتی ہیں، پاکستان کے خلاف کس قسم کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، حیدرآباد سے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈز بن جاتے ہیں، ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ دکھایا جاتا ہے دنیا کو کہ پاکستان کے اندر کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی جنگ کی حالت ہے، وہ خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک پاکستان کے اوپر ایک ان سین وار جو ہے وہ امپوز کی ہوئی ہے وہاں سے، اور اس کے پیچھے یہی ایجنڈا ہے کہ انہیں کھٹکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور خطے میں طاقت کا توازن بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جس قسم کا پروپیگنڈا ہمارا GSP+ کے حوالے سے کیا، جو ان کی، کیونکہ بطور انفارمیشن منسٹر جو ان کی ANI جو ان کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے، وہ جو ہے وہ جھوٹ پھیلانے کی ایجنسی بنی ہوئی ہے، کہ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ رات 11 بجے میرے سامنے ایک نیوز پاپ ان ہوتی ہے کہ پاکستان کا GSP+ جو ہے وہ یورپین یونین نے ختم کر دیا، ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، ANI نیوز اسے چلا رہی ہے۔ میں فوری طور کے اوپر جو ہے وہاں پر ہمارے جو برسلز میں یورپین یونین میں جو ہمارے وہاں پر ایمبیسڈر ہے، ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاکستانی نژاد جو ہیں وہ ساجد وہاں پر یورپین یونین کے ممبر تھے بریگزٹ سے پہلے، وہ بھی وہیں پہ بیسڈ ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ایک یہاں پر ایک پریس کلب کے اندر چند انڈینز جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے، اور بیکڈ بائی جو ان کی وہاں پر ایجنسیز ہیں، را ہے، اور انہوں نے وہاں پر ایک پروگرام کیا ہے، اور وہاں پر کوئی ایک آدھا ممبر پارلیمنٹ MP موجود تھا، تو وہاں پر انہوں نے یہ باتیں دہرائیں، جی پاکستان کا GSP+ جو ہے وہ بین ہونا چاہیے، اور EU کا جو یورپین پارلیمنٹ کا سیشن تھا وہ بھی پروسیس کے اندر نہیں تھا، وہ سیشن چل ہی نہیں رہا تھا،
تو انہوں نے نیوز یہ چلا دی ANI نے کہ جی GSP+ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس پاکستان سے واپس لے لیا، اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یو کین امیجن کہ وہاں سے جو انڈسٹری کا سینٹیمنٹ ایک دم جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ ایک اضطراب پیدا ہو گیا، کنسرن پیدا ہو گیا، اور میسیجز آئے. تو جب ہم اس کی ڈیپ روٹ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ پیچھے اس کے یہ ایک جھوٹ ہے. تو اس قسم کی ڈیلی فیک نیوز کا اور جو ہائبرڈ وار فیئر ہے اس کا سامنا ہمیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ بھی کریں. اور یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں پر ایکچوئل جو گراؤنڈ کے حالات ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے جو ہمیں رکھیں. اور اس حوالے سے ہمیں کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپولوجیٹک رویہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ایک اپنا جو پاکستان کا کیس ہے، جو وہاں پر جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس قسم کا مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بالکل دنیا کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتانا بھی چاہیے. اور کسی صورت بھی جو بھارت کا موجودہ آئین ہے، جو سیکولر آئین لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ سیکولرزم کا جو عملی طور کے اوپر ہمیں اس کا مظاہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.